اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے لے کر آیت نمبر 114 تک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقیم قائم سے نکلا ہے، واو مانے اور، اقیموا الصلاۃ، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے، اور نماز قائم رکھو یا نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ آتو عطا سے جیسے اردو کا لفظ ہے، یاد رکھیں، اور یہ بہت سمپل سی آیت ہے، اور یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ نماز کو قائم رکھو۔ یہاں پہ دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، جو کہ ہم عام طور پہ اپنی زبان میں سے یوز کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کیا کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنا کا مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر جو صورتیں ہیں اسے پڑھنا، جو تسبیحات ہیں اسے پڑھنا، اور پڑھنے کا بھی یہ طریقہ ہم لوگوں کا ہے جو کہ بڑا خراب ہو چکا ہے، وہ یہ کہ پڑھتے وقت ہمارا ذہن بہت سی باتوں کی طرف الجھا ہوتا ہے، نہ جانے نماز کے اندر ہم کس قدر اپنے مسئلے مسائل جو ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ نماز کا اصل مفہوم نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی وسعت میں جائیں اور نماز کو کھولیں اور سوچیں کہ اللہ نے یہاں نماز کو قائم کرنے کا کیوں حکم دیا ہے، تو اس قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نماز کے ارکان کو دیکھیں گے، نماز کی میں ہونے والی حرکات کو دیکھیں گے۔ تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے، جیسے کہ اور مذاہب میں عبادت ہوتی ہے، ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے عبادت کر لی، لیکن ہمیں مسلسل کھڑا ہونا ہے، پھر رکوع میں جھکنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر قعدے میں بیٹھنا ہے۔ تو گویا کہ زندگی میں ہونے والا ہر عمل نماز کے اندر، ہر حرکت جو ہمارے جسم کی ہوتی ہے وہ نماز کے اندر شامل ہے۔ تو اس سے ہمیں اس کا ایک گہرائی میں جو اس کا معنی ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اٹھتے بیٹھتے، کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے، بیٹھ کے، ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، تبھی ہماری جو ہے وہ اصل میں نماز قائم ہوگی۔ اور نماز قائم کرو، اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ دیکھیں حقوق جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، جب اللہ کو مان دیا جائے تو پہلا کام جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں وہ ہے نماز ادا کرنا، اس کی عبادت۔ دوسرا، جب ہم اسی طرح حقوق العباد کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں جو سب سے پہلا کام چاہتا ہے ہم سے وہ یہ کہ بندوں کی خدمت کرنا، بندوں کی مدد کرنا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کہا ہے۔ یہ دونوں عبادات، نماز اور زکوٰۃ، دونوں ہم پر فرض ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، وما، اور جو کچھ، تقدمو، تم پہلے بھیج دیتے ہو، لانفسکم، اپنے لیے، یعنی تم اپنی جان کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجتے ہو وہ کیا ہے، من خیرین، بھلائی، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، آگے بھیجنے سے مراد آخرت کے لیے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے پالو گے۔ ہو کا دیکھیے یہاں پہ تجدو لفظ ہے، اس کے ساتھ ہو بھی ہے، تو یہ ہو ضمیر ہے اس کی، یہ ضمیر جا رہی ہے ان بھلائی کے کاموں کی طرف جو ہم قیامت کے دن کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی نیکی کا کام کریں گے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، اس کی بھلا کیا ویلیو ہوگی، پتہ نہیں کچھ بھول نہ جائے، فرشتہ لکھنا نہ بھول جائے، نعوذ باللہ اللہ نہ بھول جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی خیر کا کام چھوٹے سے چھوٹا بھی کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، عند اللہ کا مطلب ہے اللہ کے پاس، وہاں پہ موجود پاؤ گے، یعنی اللہ کے ہاں وہ موجود ہوگا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، بصیر، دیکھنے والا۔
بصارت سے نکلا ہے، یہ اللہ کا اسم ہے، اس میں صفاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اگر صدقے دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ ہوگی تو یقینی طور پر اللہ کے یہاں تم اس کا اجر پاؤ گے۔ آیت نمبر 111، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن، اب دیکھیں لن اور لم دونوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لن کا مطلب ہوتا ہے کسی حتمی طور پہ کسی چیز کا انکار کر دینا، لم کا مطلب بھی نہیں ہے، لن کا مطلب بھی نہیں ہے، لیکن جب لن آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز ہرگز، حتمی بات ہو گئی۔ تو اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگا، کون کہتا ہے؟ یقیناً آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کفار یا یہود و نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وقالوا لن يدخلوا الجنت، وہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، سوائے ان کے کہ جو یہود ہوں اور نصارہ ہوں۔ کیا دیکھیں، یہود اور نصارہ ویسے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، لیکن جب ان دونوں کا ایک مشترک دشمن جو ہے وہ مسلمان کی شکل میں جمع ہونا شروع ہوا اور ایک نئے دین نے ابتدا ہوئی نئے دین کی، تو اس وقت یہود و نصارہ نے اپنے جھگڑوں کو بھول کر ایک جتھا بن گئے، اور ایک جتھا بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، باقی اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے ڈاکٹر اسرار احمد دیکھیں، ہمیں ایک ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جس کو ہم خود شرمندہ ہمیں ہونا چاہیے۔ کیا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح سے اہل حدیث ہیں یا بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، ہمارے یہاں بھی سارے حلقے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اکثر اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ اہل حدیث کے مقابلے میں بریلوی اور دیوبندی مل کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر جا کے دوسرے کو دشمن کہتے ہیں۔ تو یہی سب صورتحال ہمارے اندر بھی اب نظر آنے لگی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ فرقے بندیاں ہو چکی ہیں۔ اس بات کے جواب میں کہ جو یہ یہودی اور نصارہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی، یعنی کہ صرف یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، مسلمان کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں تل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی یہ انہوں نے خام خیالی ہے ان کی، انہوں نے یہ سب سوچ رکھا ہے، یہ ان کی خوشنما آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، ان سے کہیں آپ، ہاتوا برہانکم، تو لے آؤ بھائی، کوئی دلیل لے آؤ، برہان لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے تو یقیناً یہ بات تمہاری کتابوں میں ہوگی، تو کسی آسمانی کتاب سے تم دلیل لے آؤ، کہیں تورات میں لکھا ہو یا انجیل میں لکھا ہو تو لا کے ہمیں دکھاؤ، پھر ہمیں بتاؤ کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ صرف یہود اور نصارہ جنت میں جائیں گے۔ آیت نمبر 112 میں فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، یعنی اس کا سر تسلیم خم کر دینے کا رویہ صدقے اور سچائی کے ساتھ ہو، حسن کردار پر مبنی ہو، اور یہ جو اللہ کے آگے جو سر جھکا رہے ہیں وہ منافقانہ رویہ نہ ہو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، کہنے کے لیے ہم بہت اچھے نیک بن گئے، لیکن دل میں جو ہے ہمارے اندر کدورت اور برائی ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس۔ تو شرط کیا ہے کہ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے، اللہ کوئی سمت نہیں ہے کہ جس طرف ہم اپنا چہرہ گھما رہے ہیں، یعنی پوری توجہ اللہ کی جانب ہونی ہے، اور اللہ کی جانب ہونے کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار ہونا ہے۔ تو جب اللہ کا فرما بردار ہوگا تو اللہ خود فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں تم اس سے رک جاؤ۔ تو جب پہلے اللہ کی طرف چہرہ کریں گے تب اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ اب تم رسول کی صداقت کو مانو، اس کو اپنا رسول مانو، اور جیسا وہ کہتے جائیں ویسا چلتے جاؤ، اور اس جھکنے کے سلسلے میں تمہارے اندر سچائی ہونی چاہیے، اور تمہارا سر جو ہے اور تمہارے حسن کردار بھی تمہارا اچھا ہونا چاہیے۔ تمہاری صرف زبان کے کہنے سے تم مومن نہیں بن جاؤ، بلکہ تمہارے دل کے اندر بھی ایمان موجود ہونا چاہیے۔ اب جب یہ کیفیت ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں اب ان کے لیے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ،
تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 113، پھر یہود و نصارہ کا رویہ بتایا جا رہا ہے اور ان کی خواہشات بتائی جا رہی ہیں، اور وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ دیکھیں۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ان کی آپس کا جھگڑا بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ یہودی کچھ نہیں ہے، نصارہ کہتے تھے کہ یہودیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور یہود کہتے تھے کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب وہ دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا اور کہا کہ صرف جنت میں ہم دو ہی جائیں گے اور مسلمان نہیں جائیں گے۔ تو اب اس رویے پہ کہ یہودی جنت میں نہیں جائیں گے یا نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، دونوں نے کتاب پڑھی اور دونوں کو یہ معلوم ہے، ایک ایک بات منطقی موجود ہے کہ یہ اللہ کا وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی تکمیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ ہر کتاب میں آنے والے نبی کی پیشن گوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اور آخری نبی کی ساری نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ پھر یہ سب اور سارے احکامات اللہ کے کھول کے بیان کر دیے گئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ سارے جو خواہشات ہیں اپنی پال لی۔ کذالک قال الذین، اور اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے۔ اب تیسرا گروپ جو ہے، اس وقت مکے میں جو تین گروپ مین گروپ تھے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس میں یہود اور نصارہ کے علاوہ کفار بھی تھے۔ تو یہود کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی، نصارہ کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی، لیکن کفار یا مشرکین وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی الہامی کتاب، آسمانی کتاب موجود نہیں تھی۔ تو اب ان کے بارے میں کیا فرمائے، کذالک، تو اسی طرح کہی قال الذین، ان لوگوں نے لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، کہ انہی کسی بات کی، انہوں نے جو کچھ جانتے ہی نہیں، ان کے پاس تو اور بھی کوئی علم نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں تھی، اور وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ یہود کوئی چیز نہیں ہے، عیسائی کوئی چیز، ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ دوسرا جو ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامت، پس اللہ، فا مانے پس، اللہ جو ہے یحکم، فیصلہ کر دے گا، بین کہتے ہیں درمیان، ہم مانے ان سب، بینہم ان سب کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان سب کے مابین۔ کب کرے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، جس باتوں میں کانو فیہی یختلفون، یہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان تمام باتوں، ان تمام لوگوں کے درمیان جس بات پر یہ اختلاف کر رہے تھے۔ دیکھیے اس سلسلہ کلام کی جو بقیہ آیات میں بھی اگرچہ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اب یہاں پر اہل مکہ سے کچھ تعریض شروع ہو رہی ہے ان کی۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا بھی ذکر آئے گا۔ بیت اللہ چونکہ اس وقت مشرکین کے قبضے میں تھا، لہٰذا اس حوالے سے کچھ متعلقین مضامین بھی آ رہے ہیں جو کہ آگے آئیں گے۔ تو اور تحویل قبلہ کی تمہید بھی باندھی جا رہی ہے۔ تو تحویل قبلہ دراصل اس بات کی علامت تھی۔ تحویل قبلہ کیا تھی، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بعد میں بیت المقدس سے قبلہ بدل کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ تو یہ تحویل قبلہ یہ ایک بظاہر ایک عمل نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ ایک سابقہ امت کو معزول کیا جا رہا تھا، یعنی اس کو اس جگہ سے ہٹایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اس مقام پر ایک نئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقرری عمل میں لائی جا رہی تھی۔ آگے آیت نمبر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 114، ومن اظلم، اور کون، اظلم ظالم ہوگا، ممن منع، اس جیسا، یعنی اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، منع، جس نے روک دیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے،
ومن اور کون ازلم ظالم ممن منع جس نے کہ روک دیا مساجد اللہ. منع کا لفظ ہم منع کے اردو میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. بہت تھوڑا سا غور کریں اگر تو بہت سے الفاظ ایسے عربی میں آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم اردو میں عموماً یوز کرتے ہیں, بس تھوڑی سی ان کی ترکیب میں تبدیلی کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہیں پاتے. تو کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے گا؟ کسے؟ ان یذکر فیہا اسمہ, کہ اس میں اس کا نام لیا جائے. اب بتائیں, اس شخص سے بڑھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے, بڑا بتاؤ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو روکے اور کہ وہاں پہ اس کا اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد الحرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کو وہاں جانے سے کی اجازت نہیں دی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکے کا سفر فرمایا تھا, لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا. پھر اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ ادا کیا. تو یہ 7 برس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر بہت شاہ گزرے. دیکھیے, ایک تو وہ مکے میں پہلے رہتے ہی تھے, تو صبح شام دوپہر ہر وقت جو ہے خانہ کعبہ کے گرد وہ عبادت کیا کرتے تھے, اور خانہ کعبہ ان کے لیے بے انتہا محبوب چیز تھی. اس سے 6 سال تو پہلے وہ رکے رہے ہجرت کر کے مدینے میں جانے. پھر جب 6 سال بعد جب وہ 6 ہجری میں عمرہ کرنے آئے تو ان کو عمرے سے روکا گیا. پھر 1 سال مزید ان کو گزارنا پڑا. تو یہ اس طرح سے یہ مسلمان اور اہل ایمان کے لیے یہ بہت ہی سخت ترین امتحان تھا. تو اب یہ یہاں پہ ذکر مشرکین مکہ کے ہی ظلم کا ہو رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح سے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روک کے رکھا. وسعی فی خرابیہا, اور وہ اس کی تخریب کے در پہ ہو گئے. خرابی سے نکلا ہے اور وہ انہوں نے اس کی خرابی کی. اب دیکھیں, تخریب, خراب اور تخریب کا مادہ اصل میں ایک ہی ہے. تو تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ظاہری تخریب. ظاہری تخریب کیا ہے؟ کہ کوئی مسجد ہو تو اس کو کوئی گرا دے, یعنی اس کو توڑ دے, ختم کر دے اور وہاں پہ عبادت نہیں کی جائے. دوسری جو باطنی اور معنوی تخریب ہے وہ ہے اللہ کے گھر کو بجائے اس کے کہ عبادت کی جگہ یا توحید کی جگہ بنائی جائے, اسے شرک کا اڈا بنایا جائے. تو یہ کیسے کیا مشرکین نے؟ مشرکین نے 360 بت لا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیے. تو بظاہر تو وہ خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے, لیکن در حقیقت وہ جو 360 بت تھے, وہی 360 بت جو تھے ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی تخریب یہاں پہ انہوں نے کی, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اولئک, ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. لہم, ان کے لیے, فی الدنیا, دنیا میں, ذلت و رسوائی. خزی کہتے ہیں ذلت و رسوائی کو, ان کے لیے تو ذلت و رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم آج کے دور میں اپنی ان مساجد کی طرف دیکھیں تو ہمیں بہت شرم محسوس ہوگی کہ ہم مسجدوں میں, مسجد کے ممبر میں جس پہ کہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ, جس پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ہم کی بڑائی بیان کرنی چاہیے, اس کے احکامات بیان کرنی چاہیے, وہاں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر کافر ہونے کے لیبل چپکائے جاتے ہیں. ایسی شر انگیز تقاریر کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام میں جو ہے تفرقہ پیدا ہو رہا ہے اور فرقے بازیاں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کی صحیح سوجھ اور سمجھ عطا فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, اور ہمیں ایسی بات کہنے سے محفوظ رکھے جو دین میں تفرقہ بازی کے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اور قرآن کو کھلی آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.